سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ درود لامحدود اس محبوب رب ودود کی ذات اقدس پہ جو پیارے بھی ہیں، جو آقا بھی ہیں، جو راحت العاشقین بھی ہیں، مراد المشتاقین بھی ہیں، شمس العارفین بھی ہیں، نور العارفین بھی ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، آج کا دن بھی مبارک دنوں میں سے ایک ہے۔ اب تو آغاز ہے جشن کا، اب تو میلاد منایا جائے گا، اب تو ذکر خیر کی محفل سجے گی، ادب و آداب کا خیال رکھا جائے گا، اب تو ہمارے گھر بھی چراغاں کریں گے اور اب تو ہمارے دل بھی جگمگائیں گے۔ کیا ہی حسین منظر ہوگا کہ جب عرش سے زمین کی طرف دیکھا جا رہا ہوگا اور ہر چاہنے والے کا دل، اس کا جسم، اس کا گھر، ان کی گلیاں، سڑکیں، ملک پاکستان اور جہاں جہاں اس شاہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہتے اور بستے ہیں، ان کی خوشیاں قابل دید ہوں گی، قابل ستائش ہوں گی، سب کچھ سجا ہوگا۔ اسی بہانے کاش ہم اپنے اعمال کو بھی سجا لیں، اپنے کردار کو بھی سجا لیں، اپنے آپ کو بھی سجا لیں اور پھر سجا کے سرکار ختمی مرتبت کے آگے رکھیں اور کہیں حضور یہ ہماری طرف سے چھوٹا سا ہدیہ ہے، یہ وہ تحفہ ہے جو ان کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگا اور قابل ستائش بھی ہوگا۔ آج میلاد کے آداب کے حوالے سے گفتگو ہوگی، خاص طور سے ان عوامل کو پیش نظر رکھا جائے گا کہ جن کو مروز خاطر لاتے ہوئے ہم میلاد کو حسین بنا سکتے ہیں۔ ان باتوں پہ بھی گفتگو ہوگی کہ کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن کا سفر طے کیا اور اس کے بعد اس عمر تک پہنچے کہ دنیا نے گواہی دی کہ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، مہربان بھی ہیں اور رحمت للعالمین بھی ہیں۔ میں آج کے اس پروگرام میں خصوصی طور سے خوش آمدید کہتا ہوں اور مجھے بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے کہ آج بھی ہمارے اس پروگرام میں آپ شریک ہیں اور ہمیشہ ہر پروگرام میں شریک رہ کر ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ شعبہ تدریس سے آپ کا گہرا تعلق، علم سے، تحقیق سے آپ کی گہری وابستگی۔ ڈاکٹر عمیر صدیقی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں آج کے ہمارے مہمان نعت خواں، جو کہ بین المسالک بھی اور بین الممالک بھی معروف ہیں، مختلف انداز سے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جانے اور پہچانے جانتے ہیں۔ نعمان قادری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہمارے آج کے تیسرے مہمان کا بھی تعارف آپ کو کرا دوں۔ ہمارے ساتھ مکتب تشیع سے علامہ امین شہیدی صاحب ہمارے درمیان موجود ہوں گے، ان سے بھی رائے لیں گے کہ وہ میلاد مصطفیٰ کو کیسا دیکھتے ہیں، کیسا منانے کا حق ہے، اور پھر آداب کا بیان بھی لیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی اجازت سے آج اس خوبصورت پیغام اور پروگرام کا آغاز میں چونکہ میلاد کہہ چکا ہوں اس لیے نعت خوانی سے کرنا چاہتا ہوں۔ تو میرے سامنے یہ شعر ہوں گے جو میں آپ کے سامنے رکھ کے آج کی نعت کا، بلکہ یوں کہوں گا کہ میں گزارش کروں گا حافظ نعمان قادری سے کہ آج کی محفل میں سما باندھ دیں۔ آپ آئے تو رت مستانی ہو گئی، بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی، اور دائے حلیمہ کی اندھیاری جھوپڑی آپ کے جلووں سے نورانی ہو گئی۔ حافظ نعمان قادری۔ درود پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ آئے تو رت مستانی ہو گئی، آپ آئے تو رت مستانی ہو گئی، بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی، جب سے بنایا ہے لجپال نے اپنا، جب سے بنایا ہے لجپال نے اپنا، سب دنیا میری دیوانی ہو گئی، سب دنیا میری دیوانی ہو گئی۔ یہ ہے درود پاک کی برکت دوستوں، یہ ہے درود پاک کی برکت دوستوں، دور میرے گھر سے ویرانی ہو گئی، دور میرے گھر سے ویرانی
ویرانی ہو گئی، دائیں حلیمہ کی اندھیاری جھوپڑی، دائیں حلیمہ کی اندھیاری جھوپڑی، آپ کے جلووں سے نورانی ہو گئی، آپ کے جلووں سے نورانی ہو گئی، مجھ کو تو سرکار نے بلوا ہی لیا، مجھ کو تو سرکار نے بلوا ہی لیا، جگ والوں کو کیوں حیرانی ہو گئی، جگ والوں کو کیوں حیرانی ہو گئی، ان کے در سے میں کیوں لوٹ کے آ گیا، ان کے در سے میں کیوں لوٹ کے آ گیا، مجھ سے یہ کیسی نادانی ہو گئی، مجھ سے یہ کیسی نادانی ہو گئی، اور جب سے نیازی کرم کیا سرکار نے، جب سے نیازی کرم کیا سرکار نے، ایک حقیقت میری کہانی ہو گئی، بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی۔ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، اور جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول کے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو عید اور خوشیاں منا رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج تحمل بھی ہے، صبر کا پیکر جب آپ کے سامنے ان کا ذکر آپ کے سامنے ہو تو پھر زندگی سنجیدگی کا تقاضا کرتی ہے، مگر جشن کا معاملہ کچھ ایسا ہے کہ جھومنے کا بھی دل کرتا ہے، سرخرو کیوں نہ ہو شاہ کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب غلاموں کے درمیان آقا کا ذکر ہوتا ہے تو پھر دل باغ باغ ہو جایا کرتا ہے۔ میں سب سے پہلے ڈاکٹر عمیر صدیقی صاحب سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور میں نے آپ کا تعارف بھی کروایا کہ علامہ امین شہری صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، گفتگو کا تسلسل اسی مناسبت سے چلے گا انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جشن عید میلاد النبی کیا ہے؟ جشن کس بات کا ہوتا ہے اور عید سے ہماری کیا مراد ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ماہ ربیع الاول، آداب اور تقاضے، اور آپ نے گفتگو کا آغاز جشن اور عید کے ساتھ کیا ہے۔ سب سے پہلی بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جس مقدس نبی کا ہم میلاد منا رہے ہیں، تو آخر جب آداب کی بات کی جاتی ہے تو آداب کے ساتھ اس رسم کو، اس عبادت کو بجا لانے کا سبب کیا ہے؟ جس چیز کی نسبت جس قدر بڑی ذات کے ساتھ ہوتی ہے، اسی قدر اس کے آداب اور اس کے آداب کے تقاضے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے میں تمام دنیا کے انسانوں کو، بالخصوص اہل ایمان کو، تمام مسلمانوں کو ماہ ربیع الاول کی مبارکباد پیش کروں گا، سبحان اللہ، اور آپ کے اس پروگرام کے ساتھ یہ پیغام دیتے ہوئے کہ اس ماہ مبارک کو ادب کے ساتھ گزاریے، کیونکہ دین ادب کا نام ہے۔ واہ، خوبصورت۔ جب ہم یہ بات جان لیں گے کہ ہم جشن منانے جا رہے ہیں، عید منانے جا رہے ہیں، لیکن کس ذات اقدس کے میلاد کا،
تو جب نسبت ہمارے سامنے ہوگی تو یقینی طور پر ہم خود سراپا ادب بنتے چلے واہ جائیں واہ گے۔ سبحان اللہ، وہ ذات مبارک کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے محمد کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مخلوقات میں جن کی سب سے زیادہ تعریف حمد و ثنا کی گئی ہے، سبحان اللہ، اور وہ ذات اقدس جو احمد ہیں جنہوں نے تمام تر مخلوقات میں اللہ کی سب سے زیادہ حمد کی ہو، سبحان اللہ، یعنی محمد وہ ہیں کہ جن کی اللہ نے سب سے زیادہ حمد فرمائی ہے، اور احمد وہ ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے زیادہ حمد فرمائی ہے، کیا رشتہ ہے، جو بشیر ہیں، نذیر ہیں، داعی الی اللہ ہیں، رحمت للعالمین ہیں، جن کے اخلاق کو پروردگار عالم نے عظیم کہا ہے، جن کے اسوہ کو حسنہ کہا گیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے تمام تر فرشتے جس ذات اقدس پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور ایمان والوں کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا بے گیا۔ شک ایسے ہی ہے، صلی جشن دراصل عبارت ہے خوشی سے، جی، کہ جب آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا اتمام اور اکمال ہوتا ہے تو آپ پروردگار عالم کی اس نعمت کے حصول پر خوشی مناتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ فَلْيَفْرَحُوا، کہ جب تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت اور رحمت نصیب ہوتی ہے تو اس پر فرحت اور خوشی کا اظہار کیا کرو۔ قرآن مجید میں اللہ رب کریم ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ، فرمایا کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میرے اوپر اپنے ایمان اور اسلام لانے کا احسان مت جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں محمد الرسول اللہ کی غلامی عطا فرمائی اور تمہیں اسلام کی طرف ہدایت عطا فرما دی۔ اب یہ کون سا احسان ہے؟ تو اللہ رب کریم فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ اللہ رب کریم نے ایمان والوں پر احسان فرمایا ہے کہ انہی کے درمیان میں سے اپنے عظیم الشان رسول کو مبعوث فرما دیا۔ عید کا دن کہتے ہیں وہ دن جو بار بار آپ کی طرف پلٹ کر لوٹ کر آتا ہو، اچھا، وہ خوشی کا دن جو بار بار آپ کی طرف رجوع کرتا ہو۔ آپ دیکھیے ہمیں عید الاضحیٰ کا دن نصیب ہوا، عید الفطر کا دن نصیب ہوا، احادیث میں جمعۃ المبارک کے دن کو بھی عید کا دن کہا گیا کیونکہ وہ بار بار پلٹ کر آتا ہے، اسے سید الایام بھی کہا گیا۔ تو جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو اور اس یوم ولادت کو عید کا دن کہتے ہیں تو دراصل یہ اشارہ اس بات کی طرف ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا یہ دن بار بار ہماری طرف پلٹ کر لوٹ کر آتا ہے کہ جس کے طفیل اللہ رب کریم نے ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائی ہیں۔ میں صرف ایک آیت مبارکہ یہاں پر مزید پڑھوں گا، پھر قبلہ علامہ صاحب بھی اس پہ گفتگو فرمائیں گے کہ اللہ رب کریم نے یہ جس کو آپ عید اور جشن کہہ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرمایا تم سب مل کر ایک ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ۔ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عظیم الشان نعمت کو یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ فرمایا کہ یہ تو عید کا دن ہی ہوا نا، کہ آپ بتائیے کہ جب لوگ آپس میں باہم دست و گریباں ہوں، ایک دوسرے کے دشمن ہوں، عداوتیں محبتوں میں تبدیل ہو جائیں، دشمنیاں اخوت میں تبدیل ہو جائیں، تو یقیناً یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے طفیل عظیم نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، اور اسی نعمت کے تذکرے کے طور پر ہم جشن بھی مناتے ہیں، عید بھی مناتے ہیں، لیکن قابل توجہ بات یہ ہے کہ ہر رسم کو، ہر عبادت کو اس ادب کے ساتھ منایا جائے جو محمد رسول اللہ کی تعلیم کے مطابق ہو۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، ہر اس ادب کو اسی تعلیم کے مزاج کے مطابق منایا جائے جو خود آنے والے اور لانے والے کے مزاج کے مطابق ہو۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے علامہ صاحب۔ ایک تو یہ جشن ہے اور پھر جشن میں بہار کا موسم ہے، ربیع اول ہے، ربیع النور ہے، آپ اس کو کس طرح سے مناتے ہیں؟ خاص طور سے کیا احکامات ہیں جن کی پابندی کرنی چاہیے اور کون سی باتوں سے ہمیں قطع نظر کرنا چاہیے جشن عید میلاد النبی کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو اس عظیم ترین مہینے کی آمد کے موقع پر، جو کہ پورے کا پورا مہینہ اللہ کی رحمت سے عبارت ہے، تمام عالم انسانیت کو اور مسلمانوں کو مبارکباد پیش کروں گا، چونکہ اللہ کی رحمت تمام انسانوں کو شامل ہوتی ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ کون اس رحمت سے کس طرح سے استفادہ کرتا ہے۔ جو جتنا اللہ کے قریب ہوگا اور بامعرفت ہوگا وہ اتنا زیادہ اس سے استفادہ کرے گا، اور جو بے معرفت ہوگا وہ اس سے محروم رہے گا۔ ربیع الاول اور خصوصاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کا یہ موقع، یعنی ولادت باسعادت کا یہ موقع،
میلاد کے لفظ سے بعض لوگ چڑھتے ہیں لیکن شاید سمجھتے نہیں ہیں. میں ان کی جہالت پر یا ان کی نادانی پر اس کو حمل کروں گا, دشمنی پر نہیں. صحیح. دیکھیے, جب آپ کو اللہ کوئی نعمت دیتا ہے تو اس نعمت کا شکرانہ آپ شعوری اور لاشعوری دونوں طور پر ادا کر رہے ہوتے ہیں. واہ واہ. آپ کا سر کسی دینے والے کے سامنے اس موقع پر جھکتا ہے, خود بخود جھکتا ہے. آپ کے اندر ایک تواضع کی کیفیت پیدا ہوتی ہے, شکر گزاری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اس مقدس ترین مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی نوع بشر کو گمراہی سے, تاریکی سے, اندھیرے سے نجات دلانے کے لیے کائنات کی اس ہستی کو بھیجا ہے جن کا ثانی نہ اس سے پہلے کوئی تھا اور نہ اس کے بعد کوئی. بے شک, بے شک. ایک ایسی ہستی جن کے مقام تک کوئی فرد بشر تصور نہیں کر سکتا پہنچنے کی. بے شک. وہ ہستی جو سراپا رحمت ہے اور اللہ کی رحمت سے اور رحمت بے کراں سے انسانوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہے. بے شک. جس نے صرف زندگی کے 23 سالوں میں بنی نوع بشر کی تقدیر بدل دی. جس نے بنی نوع بشر کی تقدیر صرف 23 سال میں بدلی ہو, اس شخصیت کی آمد کے موقع پر اس نعمت کا شکرانہ عید میلاد النبی کہلاتا ہے. سبحان اللہ. یہ شکرانہ ہے کہ ہم سجدریز ہوں, ہم اللہ کے شکر گزار ہوں, ہم اللہ کے سامنے خاضع, خاشع اور ساجد کہلائیں اور کریں سجدہ کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت ان ایام میں ہمیں عطا کیا ہے. پھر دوسری طرف چونکہ یہ بات ہے آج سے 1500 سال پہلے کی, لیکن جب بھی یہ دن آتا ہے اس دن کی یاد میں ہم اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہو کر اپنی خوشی اور مسرت اور اس نعمت پر اللہ کی بارگاہ میں اپنے خضوع کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ خوشی سے کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے اس خوشی کے موقع کو ایک صرف تہوار کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے, ناچ گانے اور اس طرح کی محافل کی صورت میں نہیں دیکھنا چاہیے. یہ تواضع کا مہینہ ہے, تقوی کا مہینہ ہے, پاکیزگی کا مہینہ ہے, شکر نعمت کی ادائیگی کا مہینہ ہے. شکر نعمت کی ادائیگی نافرمانی سے نہیں ہوتی, فرمان برداری سے ہوتی ہے. بہت گہرا جملہ ہے. اب جب آپ فرمان برداری کرتے ہیں تو کیا کریں گے؟ آپ زیادہ نمازیں پڑھیں گے, آپ زیادہ روزے رکھیں گے, آپ زیادہ صدقات دیں گے, آپ اللہ کی مخلوق سے زیادہ محبت اور مہر کا اظہار کریں گے, آپ اللہ کے مجبور اور بےکس بندوں کا ہاتھ تھامیں گے. اس لیے کہ جس ہستی نے آ کر بنی نوع بشر کی تقدیر بدلی ہے, اس ہستی نے ان ایام میں آپ کو یہ ویلیوز دی ہیں, یہ اقدار دی ہیں. لہٰذا ربیع الاول مجموعی طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور تشریف فرمائی کی مناسبت سے ایک ایسا موقع ہے جس میں ہم ان کی محبت کے ذریعے سے, ان کی عقیدت کے ذریعے سے, ان سے عشق اور مودت کے ذریعے سے اللہ کے قریب تر ہو سکتے ہیں. ان کی یادوں کو زندہ کر کے ہم اپنے اندر کی تاریکیوں کو دور کر سکتے ہیں. ہم اپنے اندر گناہوں کے اثرات کو ان کو یاد کر کے اور ان کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر کے ان کو دھو سکتے ہیں اور توبہ کر سکتے ہیں. ان کی محبتوں کو دلوں میں زندہ کرنے کا مطلب دلوں میں نور پیدا کرنا ہے. جہاں نور آئے گا وہاں سے تاریکی زائل ہو جائے گی. تو اس اعتبار سے یہ مہینہ جو ہے عبودیت کا مہینہ ہے, بندگی کا مہینہ ہے. اس کی مختلف مناسبتیں ہیں اس مہینے کی. اب 12 ہو یا 17 ہو, چونکہ ہمارے یہاں بھی 2 طرح کی روایتیں ہیں. کلینی نے بھی اس یعنی جو اصول کافی کے مؤلف ہیں انہوں نے بھی 12 کا انتخاب کیا ہے, لیکن ایک بڑی اکثریت نے 17 کا کہا ہے. اہل سنت دوستوں کے درمیان 9 بھی ہے, 12 بھی ہے, کچھ اور تاریخوں کا تذکرہ بھی ہے, لیکن جو معروف ہے وہ یا 12 ہے یا 17 ہے. اب سوال یہ ہے کہ 12 ہی یا 17 ہی, اس پر اصرار کی ضرورت نہیں ہے. پورے کا پورا مہینہ ہی رحمت کا مہینہ ہے, نجات کا مہینہ ہے, عشق محمد و آل محمد سے اپنے آپ کو سرشار کرنے کا مہینہ ہے, جشن اور خوشی کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا مہینہ ہے, اور اپنے آپ کو ان آلودگیوں سے پاک کرنے کا مہینہ ہے.
سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے. تاریخ کا بھی حوالہ دیا گیا، سمجھانے کی کوشش کی گئی. 9 ہو، 12 ہو، 17 ہو، 15 ہو، ہمیں تاریخ سے سروکار نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس تاریخی واقعے سے سروکار ہے، بلکہ اس آمد سے سروکار ہے جس نے پورے مہینے کو، بلکہ 12 مہینوں کو، بلکہ صدیوں کو روشن کر دیا. اور یہ روشنی، یہ چمک انشاءاللہ تا قیامت اور اس کے بعد بھی روز محشر بھی چمکے گی، دمکے گی، اور اسی روشنی کے سائے ہم استفادہ حاصل کر سکیں گے. مختصر سے وقفہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو اور سوال پوچھیں گے تاکہ مزید جان سکیں. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. خوش آمدید خواتین و حضرات، عزیز و جان من. یہ ربیع اول کی ساعتیں باسعادت ہیں اور پھر ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ گفتگو کر سکیں سرکار کے ہر زاویے پر، چاہے وہ بچپن ہو یا ولادت کے مواقع ہوں یا پھر جوانی ہو یا پھر وہ 23 سال ہوں جو نور سے بھرے ہوئے ہیں. خاص طور سے میں ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ جائے ولادت ہے، اس حوالے سے کچھ بیان فرمائیں. کیسا پر نور موقع تھا اور پھر خاصیت کیا تھی؟ سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت جس مقدس مکان میں ہوئی، جی، وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمرہ اور آپ کا گھر ہے. اور آج اگر آپ تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو یہ بات تواتر سے ثابت ہے کہ جب آپ باب السلام سے نکلتے ہیں حرم مکہ سے، جی، تو آپ کو جو شیب یعنی حی جو ابراہیم علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام کا جو پورا یعنی ایک محلے کے نام سے مشہور ہے، تو وہاں پر جو آج مکتبۃ مکۃ المکرمہ موجود ہے، ایک لائبریری ہے، یہی تواتر کے ساتھ وہ مقام چلا آ رہا ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی. اچھا. آپ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. کفار کے اعتراضات کو لا کہہ کر رد کر دیا اور فرمایا اقسم بہذا البلد کہ یا رسول اللہ میں اس شہر مکہ کی قسم اٹھاتا ہوں. اللہ. کیوں؟ فرمایا وانت حل بہذا البلد، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر مکہ میں مقیم ہیں. سبحان اللہ. فرمایا ووالد وما ولد، اور والد کی قسم اور اس عظیم الشان بچے کی قسم جس کی ولادت ہوئی. اب ظاہری بات ہے کہ جب شہر مکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اقامت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کی قسم اٹھا کر آگے بات کی جا رہی ہے، تو والد سے مراد حضرت عبداللہ ہیں اور اس بچے سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. آپ دیکھیے کہ تاریخی اعتبار سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ گھر میراث میں منتقل ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے ہجرت فرمانے لگے تو حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ گھر تحفتاً عطا فرما دیا تھا. اچھا. اسی لیے آپ دیکھیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد فتح مکہ کے موقع پر دوبارہ مکہ مکرمہ تشریف لائے تو حضرت عقیل اس مکان کو حجاج بن یوسف کے بھائی کو فروخت کر چکے تھے. اچھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عقیل نے ہمارے لیے اس مکان کو رہنے کے لیے نہیں چھوڑا، اس کو فروخت فرما چکے ہیں. جی. اس کے بعد حجاج بن یوسف کے خاندان سے اس گھر کو تاریخی طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ ہارون رشید کی ماں جو خیزران ہیں، انہوں نے باقاعدہ خریدنے کے بعد اس مقام پر ایک مسجد تعمیر فرمائی. اچھا. اور زمانہ قدیم سے تقریباً کم و بیش 1000 سال سے مسلسل یہاں پر ایک مسجد تھی جہاں پر باقاعدہ اوپر ایک گنبد موجود تھا. اور یہاں پر ہمارے ہاں قطب الدین حنفی اور دیگر امام فاقہی اور جو دیگر اکابرین مکہ مکرمہ کی تاریخ لکھنے والے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب آپ اس مقام میں داخل ہوتے ہیں تو اس حجرے میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، لکڑی کے جنگلے میں ایک سبز رنگ کا پتھر موجود تھا. اچھا. اور یہ وہ پتھر تھا جہاں پر روئے زمین پر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک مس ہوا. سبحان اللہ. اور معمول یہ تھا کہ جب 12 ربیع الاول کا دن آتا یا ربیع الاول کے مہینے میں پیر کا دن آتا تو باقاعدہ
تمام تر مکہ مکرمہ کے گورنرز، مشائخ اور علماء اعظام اور فقہا وہ باقاعدہ ایک مشل بردار جلوس نکالتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے، حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتے ہوئے وہاں پر حاضر ہوتے تھے. اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس مقام پر کھڑے ہو کر جو دعائیں کی جاتی تھیں وہ دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی تھیں. اس لیے آپ دیکھیے کہ بعد میں اس مقام کو منہدم کر دیا گیا، لیکن اگر آج بھی آپ موسوعۃ مکہ المکرمہ کی اگر آپ پرانی قدیم تصاویر دیکھیں گے تو آپ کو اس مقام پر ایک مسجد اور اس کے اوپر ایک گنبد نظر آتا ہے. آج وہاں پر ایک لائبریری موجود ہے اور مجھے متعدد مرتبہ یہ سعادت نصیب ہوئی ہے کہ اس لائبریری کو ویسے پبلک ایکسیس کے لیے نہیں کھولا جاتا، لیکن متعدد بار وہاں اندر حاضر ہونا نصیب ہوا. تو جیسے ہی آپ اندر داخل ہوتے ہیں تو ایک بہت بڑا ہال نما ایک پورا ایک کمرہ ہے. اس میں تمام اطراف میں کتابیں لگی ہوئی ہیں، دائیں اور بائیں اور سامنے کی طرف بھی دائیں اور بائیں 2 کمرے بنے ہوئے ہیں. 2 کمرے اس طرف ہیں، 2 کمرے اس طرف ہیں، 4 کمرے ہو گئے. تو وہاں پر جب میری مدیر سے بات ہوئی یا جو وہاں کے مقامی لوگ تھے تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ دائیں طرف کا جو کمرہ ہے یہ وہ مبارک مقام ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی. تو میں اپنی گفتگو کو یہاں یعنی آپ کے سوال کے جواب کو میں مکمل کروں گا کہ اس میں بہت زیادہ تفصیلات ہیں. ڈاکٹر عبدالوہاب بن سلمان نے حال ہی میں تقریباً 500 صفحات پر مشتمل سیرت کے اس ایک مختلف باب پر ایک کتاب رقم کی ہے، اور ہمارے ہاں تقریباً تمام ہی سیرت نگاروں نے اس حوالے سے ابواب بندی کی ہے. آپ جب کبھی بھی عمرہ کرنے جائیں، جب کبھی بھی حج کرنے جائیں تو خاص طور پر اس مقام کی زیارت ضرور کیجئے گا. اور صرف میں یہ کہوں گا کیونکہ آداب کی بات ہو رہی ہے تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ اس ذات کا میلاد منانے آپ جا رہے ہیں کہ جس ذات کے بارے میں اللہ رب کریم فرماتے ہیں کہ لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولی، کہ اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں. جس ذات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اسی لیے اقبال نے فرمایا تھا کہ اس روئے زمین پر عرش کے نیچے ایک ایسا مقدس شہر بھی ہے کہ جہاں جنید و بایزید جیسے جب سانس لیتے ہیں تو آہستہ سانس لیتے ہیں کہ اس مقام پر اونچا سانس لینا بھی بے ادبی ہے. بے ادبی ہے، یعنی ادب کا تقاضا آپ دیکھیے کہ جو عرفاء ہیں، جو جاننے والے ہیں، وہ کس حد تک اس کا خیال رکھتے ہیں. علامہ امین شہیدی صاحب، یہ تو ہو گیا اس مقام کا تذکرہ کہ جہاں پہ آپ کی ولادت ہوئی، ولادت باسعادت. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں. بچپن کے ادوار کیسے ہیں؟ اپنے چچا کے ساتھ جو وقت گزارا وہ کیسا تھا؟ والد کی شفقت سے محروم ہو گئے، وہ دن ذرا اس کا تذکرہ ہو جائے تو کیا بات. دیکھیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن سب کچھ اللہ کی طرف سے ڈیزائنڈ ہے. بے شک ایسے کوئی حادثاتی معاملہ تو نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یتیمی کی کیفیت میں پیدا فرمایا جب باپ کا سایہ سر پر نہیں ہے. اس کیفیت میں حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کی مظلومیت، ان کی تنہائی، شوہر کا نہ ہونا، اور ایک ایسی کیفیت میں ایک بچے کا جننا جتنا سخت ہوتا ہے اور ساتھ میں جس طرح کی مشکلات اور مسائل کا سامنا ایک ایسی ماں کو کرنا پڑتا ہے، آپ شاید اندازہ نہ لگا سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سختیوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا سامان فراہم کیا ہے. ان سختیوں میں یہاں پر یہ نقطہ ضرور عرض کروں گا کہ ہم عام طور پر حضرت حلیمہ کے حوالے سے نعتوں میں بھی اور بہت سارے حوالوں سے ان کو یاد کرتے ہیں اور عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں، لیکن ہمیں ان کی نسبت ہزاروں گنا زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. چونکہ یہ جو نبی کی والدہ ہیں، ان کا جو مقام ہے اس مقام کے گرد پا تک بھی حضرت حلیمہ نہیں پہنچ سکتی، کوئی نہیں آ سکتی. اس لیے اس ہستی پر ہمیں توجہ بھی دینے کی ضرورت ہے، ان کی تاریخ کو پڑھنے کی بھی ضرورت ہے، ان کی زندگی کے نشیب و فراز کو بیان کرنے کی بھی ضرورت ہے، تاکہ اس عظیم ترین خاتون کے ذریعے سے ہم جب رسول کریم تک پہنچیں گے تو وہ رسول کریم جو اپنی والدہ کی سہیلیوں کا خیال آخری وقت تک رکھتے رہے کہ یہ میری والدہ کی سہیلیاں ہیں. یعنی آپ اہتمام دیکھیں نا، وہ رسول کریم جنہوں نے حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کا خیال آخری وقت تک رکھا، تو ماں کا مقام ایک بچے کے لیے کیسے ہو سکتا ہے. اس اعتبار سے جب ہم رسول کریم صلوات اللہ علیہ کا
عشق دیکھیں ان کی والدہ کے حوالے سے تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہم نے واقعی اپنی عملی زندگی میں کوتاہی کی ہے حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے تذکرے کے حوالے سے اور ان پر توجہ کے حوالے سے. ہمیں اس پوائنٹ پر ضرور توجہ دینی چاہیے اور اس کو اوپن کرنا چاہیے, اور اس پر میرا خیال ہے بہت سارے پروگرام اگر اہتمام کے ساتھ کیے جائیں تو بڑے اچھے پروگرام ہو سکتے ہیں. دوسری بات, خود بچپنے میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد اس دنیا میں جیسے ہی آپ تشریف لائے, دنیا میں جو تبدیلیاں آئیں وہ ایک الگ چیپٹر ہے کہ کہاں کہاں کس کس طرح کی تبدیلیاں آئیں. بصرے میں کیا ہوا, ساوا میں کیا ہوا, خود مدینہ میں مکہ میں کیا ہوا, قیصر و کسریٰ کے ہاں کیا کیا واقعات جنم پائے اور کس طرح کے حوادث رونما ہوئے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ, لیکن نبی پاک کے آتے ہی اہل مکہ کی جو صورتحال بدلی ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے. اہل مکہ کی اپنی زندگی بدلی ہے. جس جگہ آپ نے قدم رنجا فرمایا ہے اس جگہ کی تقدیر بدلی ہے, اور یہ تقدیر کا بدلنا صرف انسانوں کے حوالے سے نہیں ہے, حتیٰ حیوانوں کے حوالے سے ہے, حتیٰ اونٹوں اور اونٹنیوں کے حوالے سے ہے. رحمت للعالمین. ہاں, چونکہ رحمت دو عالم ہے, اور وہ ہستی ہیں جو طول تاریخ انسانیت میں بے نظیر ہستی ہے. ان سے ان کے مقام تک پہنچنے کی جسارت کوئی کر ہی نہیں سکتا. اس ہستی کی آمد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے دروازے بھی اسی طرح سے کھول دیے ہیں. اب جب آپ اس اعتبار سے ذرا آگے بڑھتے ہیں تو خود حضرت عبد المطلب کی تربیت دیکھیں. حضرت عبد المطلب نے جب تک زندہ رہے جس انداز میں تربیت کی اور جس انداز میں دفاع کیا, اور اس کے بعد حضرت ابو طالب کی باری دیکھیں. خود حضرت عبد المطلب زندگی جب تک ان کی زندگی رہی مختلف اوقات میں نبی پاک کو انہوں نے جس طرح سے آغوش میں لیا اور جس طرح سے مختلف مشکلات میں اس نبی کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا فرماتے تھے, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت ختمی مرتبت کا مقام حضرت عبد المطلب کی نگاہ میں بھی کتنا بلند تھا. یعنی وہ بت سے نہیں مانگتے, اللہ سے مانگتے ہیں, اور اس نبی خاتم کا واسطہ دے کر دعا مانگتے ہیں, اور ان دعاؤں کے نتیجے میں وہ ساری مشکلات اور مسائل ٹل جاتے ہیں جن کے لیے حضرت عبد المطلب جو ہیں دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. اب اسی سلسلے کو تھوڑا سا آپ آگے بڑھا کے دیکھتے ہیں. حضرت ابو طالب نے اپنی زندگی میں ہمیشہ اپنے بچوں پر اس بچے کو ہمیشہ فوقیت ہی نہیں دی, بلکہ ان کے لیے اپنے بچوں کو قربان گاہ میں ہمیشہ رکھا ہے, اور کوشش کی ہے کہ یہ بچ جائیں, باقی بچے اگر قربان ہوں تو کوئی بات نہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ ان کا مقام, یعنی ان کا مرتبہ شناسائی ہے, صرف شناسائی نہیں ہے بلکہ مکمل طور پر آگہی ہے, مکمل طور پر علم ہے. انہیں یہ معلوم ہے کہ یہ کتنا قیمتی بچہ ہے اور یہ ذخیرہ خدا ہے کائنات کے لیے. اس لیے اگر یہ بچ جائیں تو اللہ کی الوہیت کا دفاع ہوگا, اگر یہ پروان چڑھ جائیں تو دنیا میں توحید کا علم بلند ہوگا اور شرک کا خاتمہ ہوگا. یعنی یہ جو خاندان ہے, خاندان نبوت, اوپر کی جانب بھی اور نیچے کی جانب بھی, آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اوپر کی جانب اگر دیکھیں تو یہ حضرت ابراہیم سے جا کر ملتا ہے, سارے کے سارے موحد ہیں, اور اگر نیچے کی جانب دیکھیں تو پھر جو کارنامے اہل البیت نے نبی کریم کے بعد انجام دیے ہیں وہ بھی اسی الوہیت اور توحید کے دفاع کا بہترین مظہر ہے. اس اعتبار سے اس خاندان کا چاہے بچپن ہو, چاہے جوانی ہو, چاہے بڑھاپا ہو, رسول کریم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر الگ الگ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے, ایک ایک پہلو پر, اور اس کی تمام باریکیوں کو بیان کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم یہ کام کر لیں تو میرا خیال ہے ہماری معرفت میں بہت حد تک اضافہ ہو جائے گا. یقینی طور سے میں محسوس کر رہا ہوں کہ اتنی پیاری باتیں اور اتنی ضروری باتیں آج ہوئی ہیں. بہت شکریہ علامہ امین شہیدی صاحب آپ کا, بہت شکریہ حافظ نعمان قادری صاحب آپ کا, اور بہت شکریہ ڈاکٹر عمیر صدیقی صاحب آپ کا. خواتین حضرات آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے بہت ہی توجہ کے ساتھ آج کی گفتگو کو سماعت کیا. یہ خواہش رہے گی, اور میں یقین کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی دی, موقع دیا, تو ہم ربیع الاول میں, ربیع النور میں اسی طرح کے پروگرام رکھیں گے جو خصوصی طور سے جشن کا سماں باندھیں. اور جشن ہوتا ہے معرفت کے ساتھ, ہر چیز معرفت کی محتاج ہوتی ہے. یعنی آپ نے دیکھا ہم نے ان پہلوؤں پہ گفتگو کی کہ جو بہت ضروری تھے, کہ جشن ولادت اس وقت کیسا گزرا, یعنی اس وقت
یعنی اس 23 سال کے عرصے کی جو جدوجہد ہے، جو محنت ہے، اس کا سارا سرمایہ میں اور آپ اور آنے والی نسلیں ہیں۔ تو پھر ان 23 سال کو قیمتی کیسے بنایا جائے جو ہماری زندگی کے ہیں، اور پھر پوری زندگی کو قیمتی کیسے بنایا جائے، اس پہ مزید گفتگو ہوگی۔ میں آخر میں حافظ نعمان قادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ خوبصورت سے کلام میں جس میں محبت بھی ہو، مودت بھی ہو، الفت بھی ہو، آج کے پروگرام کو اختتام پذیر کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا ملک پاکستان کا، اس کی نظریاتی حکومت کا۔ اللہ کی امان میں۔ حضور کی والدہ کی جی۔ ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، کل نظم کائنات ہے میرے نبی کی ماں۔ کہتے ہیں اپنی ماں کو سب لوگ امی جان، سوچو تو کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں، سوچو تو کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں۔ بالوں سے لے کے پاؤں کی ناخن کی نوک تک ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی ماں، ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی ماں، ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں۔